جی ایک بیانیہ بن رہا تھا کہ مفاہمت کی بات ہو. میں سمجھتا ہوں وہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا, وہ مارکیٹ کیا جا رہا تھا, اس پہ سٹا تھا جو شہباز شریف نے زیرو کر دیا. اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی. دو چیزیں ہیں, جہاں وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں وہاں وہ دبنے کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آپ بولیں, میں آپ سے زیادہ اونچا بول سکتا ہوں. وہ عمران خان کی طرح گھبرائے نہیں کہ تقریر ادھوری چھوڑنی پڑ گئی تھی. یہی کچھ اس وقت عمران خان کو سامنا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے ہنگامے ہوتے رہے ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے, اور دنیا بھر میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ہے ول کے ساتھ کہ گورنمنٹ نے مطلب اپنی تقریر کرنی ہے کر لی, اپوزیشن نے شور کرنا تھا کر لیا. عمر ایوب تقریر کرتے رہے, وہ پی ٹی وی کے ذریعے تمام چینلز پہ بھی آ رہی ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنا کیتھارسس کریں. پارلیمنٹ ہے ہی کیتھارسس کا نام. اگر آپ یہاں سنیں گے نہیں نا, پھر پھڈے پڑیں گے, پھر سڑکوں پہ جاتے ہیں. جب آپ کو یہاں چانس مل رہا ہے, آپ دیکھیں کہ 91 اراکین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہیں, اور ایک خاتون نہتی اکیلی آ کے وہ ایک گھڑی لگاتی ہے, اور اس نے پوری اسمبلی کو آگے لگا لیا. گو کہ وہاں غلاظت پر مبنی فکرے بازی ہوئی, دوسرے دن ہوئی, اور تیسرے دن انتہا کر دی گئی. ٹھیک ہے, میں پہلا آدمی تھا جو اس پہ بولا تھا کہ بھائی یہ کیا بکواس ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر جواب دے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کو ہونا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ لیکن احتجاج یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ 16 لوگ ٹوٹل مقابلے میں ووٹ لے رہے ہیں, اور انہوں نے پوری اسمبلی کو تگنی کا ناچ ایک عورت نے اس طرح نچایا کہ پوری اسمبلی بھاگ رہی تھی. گھڑی پہ یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی چھیڑ ہے. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ ادھر چاہے تو ان کو نہ چھیڑ سکے, یہ ایشو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کو تو بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے, بڑا بھائی ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور شہباز شریف اسی طرح کریں گے جیسے مریم نواز نے وہاں پہ کیا. شہباز شریف 2 قدم آگے ہوں گے اپوزیشن کے لیے, لیکن جہاں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑھ رہے ہیں آگے, اس کو وہ بڑھنے نہیں دیں گے. قانون سازی میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہونی. 91 لوگ ایک طرف, 201 لوگ ایک طرف, اور 202واں ووٹ جو ہے آپ سمجھیں اسپیکر اوپر بیٹھے تھے, اور ایک ووٹ کی ابھی وضاحت آنی ہے. تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو کوئی قانون سازی میں مشکل ہو جانی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیشہ 91 حاضر ہوں گے اور ان کے سارے لوگ غیر حاضر ہوا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ تمام سیزنڈ لوگ ہیں, اور وہاں نئے لوگ ہیں, ان کو اپنے جذبے دکھانے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں کیسے نمائندگی کرتے ہیں. شہباز شریف نے انٹرنیشنل سے لے کے اور لوکل تک ہر چیز کا احاطہ کیا. 2 سال تک کی کم سزاؤں پہ انہوں نے کہا عدلیہ سے بات کریں گے, اور باقی 9 مئی پہ جو انہوں نے کیٹیگوریکلی میسج دیا وہ میرا خیال ہے کافی ساروں کے لیے کان ہوں گے. اور مرکزی ملزم اس کے عمران خان ہے. کی دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پہ بات کی, اور خاص طور سے جو ابھی پی ٹی آئی کا خط گیا IMF کو, اس پہ بھی انہوں نے بات کی, اس سے جو مشکلات ہوں گی. بالکل, شہباز شریف نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہی وہ بات تھی جو ہم وہاں واچ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ کہاں گھبراتے ہیں, کہاں وہ رکتے ہیں. لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ شہباز شریف ایسا کام نہیں کریں گے. انہوں نے کیا اور جواب بھی دیا اپوزیشن کو, اور بہت اچھے انداز سے دیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہوگی کہ عمر ایوب آج اپنے لیڈر کے لیے وہ جو بار بار کہہ رہے تھے پی ٹی وی, چونکہ وہ جیل میں پی ٹی وی ہی دکھایا جاتا ہے, تو وہ جوش خطابت اپنا دکھا رہے ہیں, وہ دکھائیں گے خان صاحب کی خوشی کے لیے. اور یہ ہونا چاہیے, ایک لیڈر کی پارٹی جی آئی ہے. تو پھر انہوں نے کل گنڈا پور صاحب کی بھی تقریر دیکھی, چھوٹی سی بات میں کر دوں, 3 نومبر والے سانے پہ وہ بات کر رہے ہیں. آپ اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی بار بار کہتے تھے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اپنی مرضی کا SHO وزیر آباد میں لگائیں اور پرچہ درج کرا لیں. پوری پی ٹی آئی سے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ناراضگیاں بھی ہو رہی تھی, باتیں بھی ہو رہی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے کوئی ایک SHO نہیں دیا. آپ نے انویسٹیگیشن کی بجائے پہلے دن ہی الزام لگا دیے اور پاک فوج کے افسروں پہ لگا دیے. تو ایسے نہیں ہوا کرتا. تو آج عمر ایوب جس سانے کو 9 مئی کے ساتھ 3 نومبر کو مماثلت دے رہے ہیں, وہ بہت بڑا فرق ہے. ایک سٹیٹ پہ حملہ ہے, ایک حملہ ہوا, سب نے اس کو کنڈیم کیا, کسی نے نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا, اور کوئی ذی شعور نہیں کہہ سکتا. اب آنے والے دنوں میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, محمود چکزئی, یہ لوگ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں کچھ مفاہمت اور پل اور بلا راستہ اختیار کریں. ہم نے پی ٹی آئی کا بھی دیکھا تھا, فرسٹ 100 ڈیز کا ہمارا یہ پلان ہوگا, ہم یہ ڈیلیور کریں گے, اینڈ پہ 100 ڈیز کے بعد کچھ نہیں عوام کو بتایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی خود اپنے لیے ایک ٹاسک کسی طرح کا سیٹ کرنا چاہیے جو کہ عوام کو بتائیں کہ یہ میں نے کیا ہے شروع کے 3 مہینوں میں یا 100 دن میں؟ دیکھیں, وہ جو 100 دن والے تھے نا, پھر انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی 6 مہینے اور پھر 1 سال کوئی بات نہیں کرو گے, مثبت رپورٹنگ کرو گے. کیونکہ انہوں نے 100 دن میں بھی کچھ نہیں کیا تھا, اور انہوں نے 4.25 سال میں بھی کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنا ایک منشور دیا, پیپلز پارٹی نے اپنا ایک منشور دیا ہے, MQM نے اپنا ایک معاہدہ کرایا ہے. انہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اب لوگوں کی یہ گفتگو کوئی نہیں مانے گا ان کی کہ جی ہم ریاست بچا رہے ہیں. اب لوگوں کو بچانا ریاست کے ساتھ بہت ضروری ہو گیا ہے. انہیں ڈیلیور کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. ICFC بالکل بہت ساری چیزیں تیار ہیں,
चाइना ML1 को एग्रीमेंट करने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने काकड़ साहब के साथ नहीं किया, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये तख्ती मैं ही लगा लूं और कुछ करूं ना करूं। बिल्कुल कोई सिग्निफिकेंट विजिट ही नहीं था, इसलिए नहीं था कि एक निगरान हुकूमत थी जिसका सबको पता था कि इसके कोई स्टेक्स नहीं है कि क्या बात करेंगे। तो ना कोई सरबराह मुमलिकत ना कोई सरबराह हुकूमत आया। इन सब के विजिट ड्यू हैं, गल्फ से भी हैं, चाइना से भी हैं, हमारे भी होंगे। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा काम यही होगा कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो महंगाई का चैलेंज भी होता बड़ा होगा, आपको इंपोर्ट्स कम करनी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई बचत का रास्ता नहीं है।